نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 جس میں مال حرام کے حوالے سے مسئلہ ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ، اور مت کھاؤ اپنے مال، بینکم باہم آپس میں، بالباطل ناحق طور پر، وَتُدْلُوا بِهَا، اور لٹکاتے ہو تم ان اموال کو، الی الحکام فیصلہ کرنے والوں کی طرف، لِتَأْكُلُوا تاکہ کھاؤ تم، فریقاً کچھ حصہ، من اموال الناس اموال کا لوگوں کے، بالاسم گناہ یعنی ظلم کے ذریعے، وانتم تعلمون اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ اس آیت کا تعلق حفاظت اموال کے ساتھ بھی ہے اور نظام عدل کے ساتھ بھی ہے۔ نظام عدل یعنی عدل و انصاف جسے کہا جاتا ہے، وہ کیسے قائم ہوگا، اور مال کی حفاظت، مال کی اہمیت، اس سے پہلے کا جو مضمون گزرا ہے روزہ، کتب علیکم الصیام سے مسئلہ چلا تھا۔ روزے کے اندر انسان کی نفسیاتی تربیت ہوتی ہے، ذہنی تربیت ہوتی ہے، کچھ مخصوص وقت کے لیے کچھ مخصوص چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی جو چیزیں اس کے لیے حلال تھی ان کو اپنے بندے پر بند کر دیتا ہے قانونی طور پر، کچھ وقت کے لیے، بس یوں سمجھو کہ بندے نے اپنے لیے ان کو حرام کیا۔ کھانا پینا جائز ازدواجی تعلق، کب سے کب تک؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ تو یہ اللہ کی رضا کے لیے اس نیت سے بندہ چھوڑتا ہے، اور اس ڈیوریشن کے درمیان یہ روزہ کہلاتا ہے۔ تو یہ ایک معنوی یعنی حصی روزہ ہے۔ جائز چیزوں کو چھوڑا تو مقصود جائز چیزوں کو چھوڑنا نہیں، بلکہ بندے کی تربیت ہے کہ ہمیشہ کے لیے حرام اور ناجائز چیزوں سے وہ روزہ دار ہو جائے۔ تو یہ آیت جو ہے، اس آیت کا لفظی ترجمہ تو آپ کو بتا دیا میں نے، اس کا تعلق اس آیت کے ساتھ یہ ہے کہ وہاں حصی روزہ کا ذکر تھا، اب یہاں معنوی روزہ کا ذکر ہے۔ معنوی جو عقل سے سمجھی جائے، آنکھوں سے دیکھی نہ جائے، عقل سے سمجھی جائے، یعنی ہر حرام چیز، حرام کام، حرام بات ہمیشہ کے لیے تم اپنے اوپر حرام کرو، ہمیشہ کے لیے اس کے لیے روزہ دار بنو۔ جس طرح جائز چیزوں کے لیے تم روزہ دار بنے رمضان المبارک کے 29 یا 30 دنوں میں، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اب وہاں پر جو کچھ کہا گیا وہ اس 11 مہینے کی تربیت کے لیے ہے۔ 29 دن آپ نے تربیت حاصل کی تو رکنا جو ہے تمہارے لیے آسان ہو گیا۔ ان دنوں کے گزرنے کے بعد اب زندگی تو گزارنی ہے معاشرے میں اور وقت پاس کرنا ہے، تو اس میں آپ کا تعلق معاشرے کے مختلف طبقات سے آ سکتا ہے۔ معاملات ہے، معاشرت ہے، معیشت ہے، کمانا ہے، لینا ہے، دینا ہے، فیصلہ کرنا ہے اور گواہی دینی ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اب یہاں پر جو بھی حرام کام یا حرام چیز آ جائے تو وہاں سے اپنے آپ کو روزہ دار بناؤ، حرام کی طرف لپکنا نہیں۔ تو یہاں پر لا تأکلوا اموالکم، مت کھاؤ آپس میں اپنا مال۔ دیکھو مال کو اموالکم کہا، اپنا مال کو، ایک مسلمان کا مال دوسری مسلمان کا ہے،
وجہ ایک مسلمان جب بے مال ہو جائے، نادار ہو جائے، فقیر ہو جائے تو دوسرے مسلمان پر ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو سنبھالے۔ تو وہی مسلمان جب اس کے پاس مال ہے اور اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے تو دوسرا مسلمان ہے اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو مال جو ہے آپ ناجائز طریقوں سے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اب آگے اس کی مثال دی ہے قرآن کریم نے، یہاں پر تو یہ فرمایا لا تاکلوا، مت کھاؤ۔ تو کھانا جو ہے عموماً کھانے کے لیے کام کیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے یا دیا جاتا ہے، لیکن صرف کھانا ہی مراد نہیں بلکہ اکل لا تاکلوا یہ عام ہے، لینا، استعمال کرنا، اور ضروری نہیں کہ کھانے کے لیے کوئی بندہ مال لے لے۔ اموالکم بینکم، آپس میں معاشرے کے اندر، بالباطل، ناجائز طریقے سے، باطل ناحق طور پر۔ تو ناحق طور پر کیسے ہوگا؟ شرعی طریقے کے مطابق آپ نے تجارت نہیں کی ہے، آپ کو اس نے اپنے دلی رضامندی سے گفٹ نہیں دیا ہے، اور یا کسی اور جائز طریقے سے مال آپ کے حوالے نہیں کیا ہے، اور آپ غصب سے، ظلم سے، رشوت لے کر یا جھوٹی قسم کھا کر اس کے عوض میں، یا جو ہے آگے تفصیل ہے اس کی، اس طریقے سے کسی کا مال آپ کھاتے ہیں تو یہ اکل بالباطل اس کو کہا جاتا ہے، ناجائز طریقوں میں داخل ہے۔ وَتُدْلُوا بِهَا، تدلو ادلا جو ہے یہ دلون سے نکلا ہے اصل لفظ، اصل میں دلو کہتے ہیں ڈول کو، ڈول کنواں میں ڈالتے ہیں، خالی ڈول ڈالتے ہیں اور نیچے سے پانی سے بھرا ہوا ڈول کھینچتے ہیں۔ مقصد یہ مال استعمال کرتے ہو، دوسروں تک پہنچاتے ہو اور وہاں سے نفع حاصل کرتے ہو، حکام تک مال پہنچایا، تدلو بہا الی الحکام۔ تو یہ یہاں پر استعارہ استعمال ہوا، حقیقت میں وہ ڈول مراد نہیں بلکہ پہنچانا اور دینا مراد ہے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور پہنچاتے ہو تم ان اموال کو فیصلہ کرنے والوں کی طرف، حکام فیصلہ کرنے والوں کی طرف۔ اب یہ فیصلہ کرنے والے صرف عدالت میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، لوور کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہی مراد نہیں ہے، بلکہ جو بندہ بھی فیصلہ کرنے والا ہے، آپ کا حق اس کے سامنے ہے۔ اب اگر آپ کا حق بنتا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے، وہ حق آپ تک پہنچانا یہ اس کا فرض ہے۔ اب اس فرض کی ادائیگی میں وہ کچھ وصول کرتا ہے، کوئی مفاد لیتا ہے، آپ سے کسی معاملے میں کوئی فیور حاصل کرتا ہے تو یہ بھی اس رشوت میں داخل ہے، اور کچھ کھاتا ہے آپ سے آپ کے حق کو آپ تک پہنچانے کے عوض، یہ بھی اس رشوت میں داخل ہے۔ ضروری نہیں کیونکہ بندہ جو ہے 1000 10,000 لاکھ روپیہ ہی کسی کے کیش جو ہے کسی کے حوالے کرے، بلکہ ایک بندہ بزنس مین ہے تو وہ فیصلہ کرنے والا اس کے پاس آتا ہے، کوئی چیز وصول کرتا ہے، خریدتا ہے، اور اس میں اسے ناجائز ڈسکاؤنٹ مانگتا ہے تو یہ ڈسکاؤنٹ بھی رشوت میں آتا ہے، اور اس وجہ سے وہ پھر جو اس کا حق تھا، اس کا حق اس کو دینے میں اس نے ناجائز راستہ اختیار کیا۔ اگر اس کا حق تھا ہی نہیں پھر تو بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا جرم ہے۔ حکام میں بھی یہ سارے داخل ہیں، ٹریفک پولیس بھی حکام میں داخل ہے، یونیورسٹی کا پروفیسر بھی حکام میں داخل، یعنی جس کے پاس فیصلہ لے جایا جائے اور اسے فیصلہ لیا جائے تو وہ حاکم ہے۔ اب اس حوالے سے کوئی بندہ کوئی چیز وصول کرے اس کے لیے وہ رشوت میں داخل ہے۔ اگر کسی کا حق ہے اس تک پہنچانے میں یہ کرتا ہے پھر بھی ناجائز ہے، اور اس کا حق نہیں بنتا ہے، کسی اور کا حق جو ہے رشوت لے کر اس کے حق میں ڈگری کر دیا تو یہ اس سے بھی زیادہ گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ تو حکام جو ہے یہ سب کو شامل ہے، اور یہ پیسہ لے جا کر حکام تک مت پہنچاؤ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، مال حکام تک پہنچاؤ گے تو
नतीजा ये होगा ताकुलू फरीक़न, तुम खाओगे एक हिस्सा मिन अम्वाल अन्नास, लोगों के मालों में से। अब 1 करोड़ रुपए का केस है, मुकदमा है, 1 लाख रुपए रिश्वत देता है, तो 1 लाख रुपए देकर 1 करोड़ रुपया किसी और का हक जो है वो अपने हक में डिग्री करवा दिया। बिल इस्मी गुनास। अब ऐसे काम में यकीनन ये कदम उठाना ही गुनाह है। फिर ऐसे मामले में झूठी कसम की ज़रूरत पड़ती है और फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स यानी जाली कागजात पेश करने बनाने, इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसमें माल लगाना पड़ता है। ये सब इसम में दाखिल है। उसके पीछे गया, गुनाह का काम किया, फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स बनाया, गुनाह का काम किया, जज को गुमराह करने के लिए, उससे गलत फ़ैसला लेने के लिए उन डॉक्यूमेंट को आगे किया और गलत फ़ैसला दिलवाया या कोई मफाद उसके सामने रखा, ये तमाम बिल इस्म में दाखिल है। व अंतुम तालमून, और तुम जानते हो, यानी किस बात को जानते हो कि ये चीज़ गुनाह है और मैं ये काम जो कर रहा हूँ ये मेरा हक नहीं है, इस हक के लिए मैं जो कोशिश कर रहा हूँ ये कोशिश भी नाजायज़ है। अब जब जानता है मेरा हक नहीं है तो अब इसके लिए जो काम भी करता है, जो दौड़ धूप ये करता है, ये गुनाह में दाखिल है जानते हुए। अगर मसला ये है कि भाई हक मेरा है, अब उसके लिए ये बंदा कोशिश करता है, गवाहों के पीछे जाता है, सही गवाह ढूंढने की कोशिश करता है, वो उसके जायज़ हक में सपोर्टिंग पॉइंट है, वो फिर नाजायज़ नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर देखो हिफाजत माल का कानून भी है और ये अक़ल की हिफाजत, माल की हिफाजत, आबरू की हिफाजत, जान की हिफाजत, दीन की हिफाजत, ये मकासिद शरीयत में से है। माल को ज़ाया नहीं करना चाहिए। माल बड़ी मुश्किल से आता है और वक्त उसमें लगता है, इंसान की सलाहियतें लगने के बाद फिर माल हासिल होता है, तो उस माल से अपनी आखिरत की तामीर की फ़िक्र करो, उसको ऐसे रास्तों में लगाओ, ऐसे मसारिफ में उसको खर्च करो जिसमें अल्लाह और रसूल की रज़ामंदी हो, अल्लाह के बंदों के साथ कोऑपरेशन हो, मदद हो, हेल्प हो, दीन की तरक्की उसमें हो, या यतीमों बेवाओं के साथ हमदर्दी का कोई पहलू उसमें निकलता हो, ताकि हमारी आखिरत जो है वो तामीर हो जाए। उस माल को अगर नाजायज़ रास्तों में इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन उस माल के बारे में पूछा जाएगा। और हदीस में यह आता है कि माल के बारे में पूछा जाएगा, मिन ऐना इक्तसबहु, कहाँ से इसको कमाया था, वफ़ीमा अनफ़क़हु, और कहाँ पर इसको लगाया था। देखो सिर्फ कमाना ही नहीं, लगाना भी है। माल बंदा सिर्फ कमाता है, उस कमाने से तो कुछ फ़ायदा हासिल नहीं होता है। माल कमाने के बाद जब लगाता है तो जिन रास्तों में वो लगाता है, इंसानियत की फलाह बहबूद में लगाता है, अपनी औलाद की तरबियत में लगाता है, अपने रिश्तेदारों के ऊपर लगाता है, उस वजह से वो कुछ सीख जाते हैं, उनकी हालत बेहतर होती है, तो अल्लाह की रज़ामंदी हासिल होती है, हुकूक़ुल इबाद में है। तो इन चीज़ों की शरीयत ने हिफाजत की है। इस तरह अक़ल की हिफाजत की, आगे चल कर आप पढ़ेंगे अक़ल की हिफाजत में शराब को हराम क्यों करार दिया, इसलिए कि नशे वाली चीज़ शराब है या वो चरस है या कोई और चीज़ है, पाउडर है, हाँ आइस है, वगैरह वगैरह जितने भी हैं जो अक़ल को नुकसान पहुंचाते हैं, उन पर पाबंदी लगा दी कि ये चीज़ें हराम हैं। ये अक़ल की हिफाजत के लिए और जान की हिफाजत के लिए अल्लाह ने क़सास को फ़र्ज़ करार दिया कि कोई किसी जान को कत्ल कर डाले तो गवाही देंगे, ट्रायल से गुजरने के बाद उसको कैफ़िर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। आबरू की हिफाजत के लिए क़ज़फ़ का कानून नाफिज कर दिया कि जो किसी पर बेजा तुहमत लगाए, इल्ज़ाम लगाए, किसी पाकदामन मर्द पर, पाकदामन औरत पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाए तो केस फाइल हो जाए और बंदा गवाह पेश न कर सके तो ऐसे इल्ज़ाम लगाने वाले को 80 कोड़े लगेंगे। तो ये इसलिए कि इस मुस्लिम मुआशरे में हर बंदा वो पाक है, मुक़द्दस है, जब तक उसके ख़िलाफ़ कोई जुर्म साबित न हो जाए उस वक्त तक वो पाक है। अब ये क्रिश्चियनिटी में ये है कि हर बंदा गुनाहगार है जब तक वो अपना पाक होना साबित न करे। इस्लाम में यह है कि हर बंदा पाक है जब तक उसके ख़िलाफ़ कुछ साबित ना हो।
تو اسی طرح دین کا معاملہ بھی ہے، دین کی حفاظت بھی ضروری ہے، عقیدے کی حفاظت، تو اس کے لیے دین کو سیکھنا، اور پھر جن لوگوں کی ذمہ داری بتائی گئی ہے، علماء ہیں، ان کے پاس جانا، ان وقت دینا، وقت لگانا، تو دین سیکھنا، یہ سب مقاصد شریعت میں سے ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے اس حوالے سے بہت ہی اہم ہے۔ کوئی بھی فیصلہ کروانے والا اس پر سوچے، اور اس سے پہلے جو روزے کا مسئلہ ہے، اس روزہ دار کو، مسلمان کو یہ بھی سوچنا چاہیے، میں چند دن کے لیے جائز چیزوں کو ترک کر دیا، تو ہمیشہ کے لیے ناجائز چیزوں کو ترک کرنے کا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر یہ اس میں رشوت کا مسئلہ ہے، رشوت کے بارے میں پتہ ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا بھی دینے والا بھی دونوں جہنمی ہیں۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے والرائش، بیچ میں دلالی کرنے والا، ایسا بھی ہوتا ہے نا، رشوت لینے والا ڈائریکٹ تو نہیں لیتا ہے، دلالی کرنے والا ڈرائیور کو بیچتا ہے کہ جی آپ اس کو دے دیں اور یہ مجھ تک پہنچائے گا، ڈائریکٹ اپنے ہاتھ سے وصول نہیں کرتا ہے، یا ڈائریکٹ اس کے اکاؤنٹ میں نہیں جاتا ہے۔ تو یہ دلالی کرنے والا بھی جانتا ہے کہ یہ رشوت کا معاملہ چل رہا ہے اور میں اس میں میڈیٹر ہوں، تو یہ بھی جہنمی ہے، اس لیے کہ رشوت سے ملک کے نظام کو دھچکا لگتا ہے، جس طرح آج کل ہو رہا ہے معاشرے میں۔ آپ دیکھتے ہیں کوئی کام جو ہے بغیر رشوت کے نہیں ہوتا، اور کوئی توقع ہی نہیں رکھ سکتا بغیر رشوت کے میرا کام ہوگا۔ تو قرآن تو یہ حکم دیتا ہے، اس کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ احکام ہماری سمجھ میں آ جائیں اور ان پر ہم عمل کریں۔ اچھا، بس کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔